الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن رادوك على خلعه فلا تخلع لهم رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي في الحديث قصة طويلة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 27 جولائی 2022 27 ذی الحجہ 1443 ہجری کا یہ آخری بدھ ہے۔ آج ہم اس مہینے کے آخری بدھ میں حدیث پاک کے آج کے اس درس میں شامل ہیں۔ درس حدیث پاک میں آپ کے سامنے میں نے مشکات المصابیح باب مناقب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ صفحہ نمبر 562 سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں اس کی 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، تو ان کی ایک پوری تاریخ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا دور ہے۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اور نبوت کی محنتوں کی حفاظت کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ایک جامع دور ہے۔ 12 سال ان کی اپنی خلافت کے دور کے کہ جنہوں نے پوری امت کی براہ راست رہنمائی فرمائی۔ براہ راست وہ قائد تھے، سب سے بڑے خلیفہ اعظم تھے، رسول اللہ کے منبر و محراب کے وارث تھے، اور امت کو انہوں نے بڑی سہولتوں اور آسانیوں کے دور کی طرف، خوشیوں اور ترقی کے دور کی طرف، دین کے ایک ایک علم و عمل کی حفاظت کی طرف انہوں نے پوری رہنمائی کی۔ کسی شعبہ زندگی کو انہوں نے مہمل اور غافل نہ چھوڑا کہ اس کے اعتبار سے انہوں نے کردار نہ ادا کیا۔ ہر چیز کے حوالے سے انہوں نے صحیح اور درست رائے، امت کے لیے رہنمائی کا جو صحیح منصب ہے، اس کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک عباسی خلیفہ، اس کے دربار میں ایک آدمی نے آ کر، چونکہ یہ اختلاف رائے تو چلتا رہتا ہے، اموی دور کے اوپر اس نے تنقید کرنی چاہیے تو بنیاد حضرت عثمان کو بنا لیا۔ تو اس نے کہا، خلیفہ وقت کے سامنے ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، اور ان سے کہنے لگا کہ یہ حضرت عثمان کا عجیب حال ہے۔ ان کا کیا ہو گیا؟ سال ہا سال گزر گئے اور آج آپ کو یاد آیا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا عجیب حال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، رسول اللہ کے منبر پر بیٹھے، تو جس سیڑھی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے،
اس سے نیچے والی سیڑھی پر آ کر بیٹھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو جس ممبر کی سیڑھی پر حضرت ابو بکر بیٹھا کرتے تھے، حضرت عمر اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے، اس سے نچلی سیڑھی پر ممبر کی بیٹھتے تھے۔ اور حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے آ کر اس سیڑھی پر جا کر بیٹھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ تو یہ عجیب حال ہے ان کا۔ تو انہوں نے ازراہ لطافت اور نزاہت کے طور پر، انہوں نے فقاہت کے طور پر فرمایا خلیفہ وقت امیر المومنین اگر حضرت عثمان اس سنت کو نہ توڑتے تو آج آپ کو خلیفہ بننے کے بعد امت کو خطاب کرنا پڑتا تو آج آپ کنویں کے اندر اترتے اور وہاں جا کر بیٹھ کر خطاب کرتے۔ تو آپ تو ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایسی سنت اور طرح ڈالی کہ جس کی بنیاد پر ہر ایک کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہو جائے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہے۔ اب انہوں نے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھا، حضرت عمر نے بھی ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھا۔ اس سیٹ پر نہیں بیٹھے، ممبر کی اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر امت کو دین کے اصولوں کی طرف لے کر آئے کہ دین کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ ادب کا تقاضا اب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ، خلیفہ کے خلیفہ حضرت عمر جو دین ہمیں اصول دے کر گئے ہیں، طریقہ کار دے کر گئے ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ اب ہمیں دین کی خدمت وہ کس طریقے پر کرنی ہے، ادب بھی ملحوظ رکھیں گے، دل میں ان کی محبت بھی رکھیں گے، لیکن محبت کا اب انداز کیا ہوگا، وہ ان کے بتائے ہوئے طریقہ اور قانون پر عمل کرنے کا ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی خدمت کا کتنا لمبا دور ملا۔ وہ اولین دور میں مسلمان ہوئے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں دوست تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے جن لوگوں کو حضور علیہ السلام کے پاس اسلام کی دعوت لے کر اور دعوت قبول کرا کے لے کر آئے، ان میں سے ایک نام حضرت عثمان کا بھی ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا بھی ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بھی ہے۔ اس لیے سعد ابن ابی وقاص فرماتے تھے انا سابع سبع فی الاسلام، میں اسلام میں 7ویں نمبر پر آیا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ پہلے نمبروں پر آنے والے لوگ ہیں۔ جب وحی اتری تو سب سے پہلے جنہوں نے دین حق کو قبول کیا اول درجے میں سابقون الاولون میں سے ہے۔ رسول اللہ کا پورا دور آپ کو ملا، سب سے پہلے دین حق کے ایک ایک حکم اور عمل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ہر چیز کو انہوں نے پوری بصیرت کے ساتھ دیکھا۔ 23 سالہ نبوت کا دور، پھر 2.5 سالہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور، پھر 8 سالہ حضرت عمر کی خلافت کا دور، اور پھر 12 سالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت کا دور۔ کل کتنے سال ہو گئے جی؟ کوئی جلدی حساب لگا کے بتا دیں جی۔ 23 سال تو رسول اللہ کے دور کے ہے جی۔ صحیح جواب نہیں آ رہا، ریاضی کمزور ہو گئی یہ لوگوں، کمپیوٹر آ گیا نا، کیلکولیٹر آ گیا جی۔ پھر دیکھ لیں 23 سال تو رسول اللہ کے ہیں، 8 سال اس میں شامل کریں حضرت عمر کے جی، 31 سال تو یہ بن جاتے ہیں
2.5 سال ابو بکر صدیق کے، کتنے سال بن گئے؟ 45 سال۔ جس شخصیت نے 45 سال مسلسل پورے دین کے ہر عمل کے ہر خدمت میں وہ شامل رہے ہو، اور امت کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا ہو، آج ہم ان کی سیرت کا کیا مطالعہ رکھتے ہیں؟ 45 سالہ سیرت ان کی زندگی کی، اور اتنا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، اور انہوں نے دین حق کو قبول کرنے کے بعد علم و عمل کے اعتبار سے پوری زندگی کا سارا توانائیوں کا دور اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں گزار دیا، اور بقیہ دور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے امانت ملی اس کی خدمت کے طور پر انہوں نے گزار دیا۔ کتنے عظیم لوگ تھے آسمانوں سے جن کے ایمان کی گواہیاں آتی، فرشتے جن کے ایمان کی شہادتیں لے کر آتے ہیں، اور ان کے دل میں امت کی اور دین کی ایک ایک چیز کی قدر اور حفاظت موجود ہے۔ انہوں نے کیسا عظیم دور گزارا ہے اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے کہ انہوں نے دین حق کو کس انداز سے اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیا، اور اپنی زندگی کو دین کے ساتھ رسول اللہ کے ارشادات کے ساتھ جوڑ لیا، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی عظیم نوعیتیں ان کی دین کی خدمات کی واضح ہوتی ہیں، ہمارے لیے رہنمائی نکلتی ہے کہ ہم دنیا میں کتنا بڑا عظیم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ان کی زندگی کا آخری مرحلہ 40 دن ان کو محاصرے میں رکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا عظیم خلیفہ 40 دن محاصرہ رہا، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت علی آئے، حضرت امام حسن آئے، امام حسین آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ کہتے ہیں آپ مجھے خلیفہ سمجھتے ہیں، امیر سمجھتے ہیں، آپ پر میرا حق بنتا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے حق کے لیے کوئی آدمی ان سے تلوار نہ اٹھائے، جنگ نہ کرے، میں اپنے آپ کو امت کے حق کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں امت میں کسی جنگ کی بنیاد، کسی خون بہانے کی بنیاد امت کے اندر میں اپنی طرف سے نہیں ڈالنا چاہتا، دشمن ڈالنا چاہتا ہے، یہ باغی ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ان کے سر پر ہوگی، میں امت کے اندر افتراق کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا، لڑائی کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا، قتل و غارت گری کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہتا۔ خلیفہ کو اختیار حاصل ہے کہ باغیوں کا قلع کما کر دے، قرآن کا حکم ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کی اس پورے دور کی پالیسیوں کا خلاصہ اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب اگلا دور امت کی مصلحتوں کا دور کیا ہے، کہ آپ ان کے اندر جوڑ کیسے تلاش کریں گے۔ غصے میں نہیں آنا، آپ پر حملے کریں گے، آپ پر الزام لگائیں گے، آپ غصے میں نہ آئیں، طیش میں نہ آئیں، آپ شدت کا مظاہرہ نہ کریں۔ امت کے آپس کے مسائل کا حل وہ تلوار اٹھانا نہیں ہے، آپس کے مسائل کا حل، اندر کا جب دشمن اٹھے گا تو اس وقت ہمارے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنے اصول پر، اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے، آپ اپنی رائے نہیں بدلیں گے، لیکن دشمن کے مقابلے میں تلوار بھی نہیں اٹھائیں گے، رائے دیں گے، اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اپنی رائے پر دلائل دیں گے، اور سب لوگوں کو اس پر قائل کریں گے، ایک اجتماعی رائے وجود میں لائیں گے۔ امت کے اندر جب امت کے اندر سے فتنے اٹھیں تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے، 40 دن محاصرہ ہے، پانی بند ہے، باہر سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جا سکتی، دشمن نے محاصرہ کر کے رکھا ہوا ہے باغیوں نے۔ حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ بھر بھی اپنے موقف سے لچک نہیں دکھاتے۔ کیوں نہیں لچک دکھاتے؟ اب وہ رائے کیا ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ یہ خلافت ہمارے سپرد کر دیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق امت اور قوم کا نظام چلائیں گے۔ ایک گروہ اٹھ کر کہتا ہے پوری امت کے زمام اقتدار، ان کے سارے فیصلے کرنے کا اختیار ایک گروپ کہتا ہے مجھے دے دو۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں کس بنیاد پر دیا جائے؟ تمہارے پاس علمی دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس عقلی دلیل کیا ہے؟ تمہارے پاس اجتماعی دلیل کیا ہے؟ مجھے تو خلیفہ بنایا امت کے ان لوگوں نے جن پر امت نے اعتماد کیا۔ حضرت عمر 6 لوگوں کی شورا بنا کر گئے جنہوں نے فیصلہ کیا عثمان ابن عفان کو خلیفہ بنایا جائے گا، جس پر پوری امت نے بیعت کر کے حضرت عثمان کی خلافت کو قبول کیا ہے۔ آج تمہاری رائے پر ہم خلافت کیوں چھوڑ دیں؟ یہ پوری امت کے مسائل اور پوری امت کا آج جتنے معاملات ہیں یہ حکومت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، خلافت کے ساتھ اور یہ دین کے اجتماعی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس اجتماعی نظام کو کسی ایک گروہ اور طبقے کی رائے پر اس کو بلڈوز کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اللہ کی 23 سالہ محنت، ابو بکر صدیق کی 2.5 سالہ محنت، حضرت عمر کی 8 سالہ محنت، جو انہوں نے پوری امت کو اس نظام اور خلافت کی شکل میں جوڑ کر قائم رکھی ہے، آج اس کو ختم کر دیا جائے، آج تمہاری رائے پر اس کو توڑ دیا جائے۔ کیوں توڑ دیا جائے؟ اور ان کی اپنی رائے نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عثمان کو بلایا۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کی بصیرت بہت بڑی، آپ کی بصیرت اور فراست، ایک مومن کی بصیرت بھی بڑی ہے تو نبی کی بصیرت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کو چلتے پھرتے ہوئے ان کے حالات دیکھ کر کن کو مستقبل میں کن حالات سے گزرنا پڑے گا، کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، کس کس دور میں کن مشکلات نے آنا ہے، ان مشکلات کی رہنمائی دے رہے ہیں۔ اس لیے عقل مند لیڈر اور رہنما وہ ہوتے ہیں جو قوموں کو صدیوں آنے والے مسائل ان کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں۔ قوموں کے حقیقی رہنما تو وہی ہوتے ہیں جو آنے والی مشکلات میں رہنمائی دیں۔ قومیں مشکلات سے گزرتی ہیں، ہر دور میں مشکلات آتی ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں بھی مشکلات آئیں، کتنی مشکلات آئیں۔ رسول اللہ نے اپنی امت کو ان مشکلات سے، اپنی جماعت کو ان مشکلات سے کیسے نکالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور طرح کی مشکلات تھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پوری امت کو ان مشکلات سے کیسے نکالا؟ حضرت عمر کے دور میں کتنی مشکلات تھیں، حضرت عمر نے پوری امت کو ان مشکلات سے کیسے نکالا؟ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، اس دور میں ان کے لیے کتنے مسائل تھے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ 40 دن دشمن نے محاصرہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور 40 دن میں آنے والے لوگ ان سے رابطہ بھی رکھتے ہیں، مختلف صحابہ اکرام آ رہے ہیں، وہ اور ان کی گفتگو باہر پہنچا رہے ہیں، اور ہر طرف سے ان کی رائے بھی باہر آ رہی ہے۔ 40 دن میں مشکلات میں ڈال کر، ہر طرف سے دباؤ میں رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ بھی حضرت عثمان کی زبان سے وہ باغی ایسا جملہ نہیں نکلوا سکے جس کو بنیاد بنا کر وہ بدعتی اور خارجی طبقہ وہ امت کے خلاف کوئی سازش تیار کرتا، کوئی اپنا بیانیہ تیار کرتا۔ دشمن کو ایک لفظ بھی اب بیانیے کے لیے، امت کے اندر توڑ کے لیے حضرت عثمان نے نہیں دیا کہ وہ حضرت عثمان کا ایک لفظ بھی نکال سکے۔ آج مسلمان بھائی بھائی کے خلاف کتنی باتیں کرتا ہے، تھوڑی سی اختلاف رائے ہوتی ہے تو پچھلی ساری باتیں کھول کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر حوصلہ ہی نہیں رہا۔ 40 دنوں میں صبر و ضبط کا حال دیکھیں حضرت عثمان کا،
کہ ایک جملہ بھی دشمن نہیں نکلوا سکا، ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا کہ وہ غصے میں آئے ہو، طیش میں آئے ہو اور انہوں نے کوئی بات کی ہو ایسی بات کہ جس سے امت کو نقصان پہنچے۔ اس لیے خلافت کے منصب پر بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ یقمصک قمیصا، انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا۔ یہ جو عربی زبان ہے نا، ہر زبان محاوروں پر، تشبیہات پر، استعارات پر چلتی ہے۔ اب جب تک زبان کی یہ چیزیں نہ آئیں تو انسان کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا۔ یہ لغوی معنی سے ہم ڈکشنری کھولیں گے تو اس کا معنی سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن یہ ایک محاورہ، یہ ایک استعارہ ہے کہ اللہ تجھے قمیص پہنائے گا۔ اور قمیص سے مراد کیا ہے؟ اللہ آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کرے گا، اللہ آپ کو خلیفہ بنائے گا، آپ کو خلیفہ بنائے گا، آپ کو قمیص دی جائے گی، خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، آپ کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، پوری امت کا امیر بنایا جائے گا، پوری امت کا قائد بنایا جائے گا، پوری امت کا رہنما بنایا جائے گا۔ لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تجھے قمیص بنائے گا۔ فإن أرادوك على خلعه، کچھ لوگ اٹھیں گے وہ چاہیں گے کہ تجھ سے یہ قمیص اتروا دیں، فرمایا فلا تخلع لهم، ان کی رائے مت قبول کرنا، اللہ نے جو پہلے تجھے انعام دیا ہے اس انعام کو قائم دائم رکھنا، اس کو جاری اور ساری رکھنا، لہٰذا ان کی رائے پر خلافت کے منصب سے پیچھے مت ہٹنا، اپنے نظام کو کسی دوسرے کے سپرد مت کرنا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنی جان کے آخری قطرے تک، اپنی خون کے آخری قطرے تک امت کے اس پورے نظام کی حفاظت کروں گا، جب تک میری جان میں جان ہے، میری روح میرے جسم کے اندر قائم ہے، اس وقت تک میں پورے اس نظام خلافت کی حفاظت کروں گا، میں اسی پر اپنی جان دوں گا، میں کسی اور رائے کو قبول نہیں کروں گا۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے نظام کے بقا کے لیے، اسی کے لیے میں خرچ کر ڈالوں گا، مجھے کسی چیز کی کوئی اور پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے جان اللہ نے دی ہے، لہٰذا میں اپنی مملکت کی حفاظت میں جان تو لڑا دوں گا، لیکن کسی دشمن اور باغی طبقے کی رائے اپنی مملکت پر مسلط نہیں ہونے دوں گا، اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دوں گا، امت پر مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ کسی دوسرے کی غلط رائے کو ہم اپنی مملکت اور خلافت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری خلافت، ہمارا نظام اللہ کی رائے پر چلے گا، اللہ کے رسول کی رائے پر چلے گا، عوام کی مصلحت اور مفاد کی بنیاد پر چلے گا۔ ہم اس میں کسی کی رائے کو قبول نہیں کریں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے آخری دنوں کا یہ پورا نقشہ دے کر جاتے ہیں پوری امت کو۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں، فقہائے امت واضح کرتے ہیں، اہل سیرت اور تاریخ دان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس کام کا آغاز کیا تھا، نبوت کی جس محنت کا آغاز کیا تھا، لا الہ الا اللہ کی جو پہلی صدا لگائی تھی جب غار حرا سے نیچے اترے تھے، اور آپ نے مسلسل محنت کر کے اس پوری اجتماعی زندگی کے تانے بانے بنے، ایک ایک تنکا جوڑا، ایک ایک آدمی کو جوڑ کر جماعت بنائی، اس جماعت کے ذریعے سے عرب کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا، یمن کو فتح کیا، پھر اس جماعت نے پوری دنیا میں ظلم کے نظاموں کو توڑا، انسانوں کو آزادی دلائی۔ قرآن کا علم، رسول اللہ کے ارشادات کا علم، رسول اللہ کے اسوے اور رہنمائی کے علم سے انہوں نے دین کا نیا نظام، نیا معاشرہ بنایا۔
اب یہ جو کام کا آغاز رسول اللہ نے کیا تھا اس کی تکمیل حضرت عثمان کے زمانے میں ہو چکی۔ یہ حضرت رسول اللہ نے آغاز کیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ اور اس کی تکمیل کیسے ہوئی؟ ہر آدمی کا ہر مسئلہ حل ہو گیا، ہر آدمی کی ہر پریشانی دور ہو گئی، اس لیے ان کو بڑا عبور حاصل تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رسول اللہ کی کیا کیا منشا تھی، وہ کیسے پوری کی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے لیے کیا چاہتے تھے، انسانیت کے لیے کیا چاہتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کی جماعت کیا کہتی ہے، امت کے مسائل کیا ہیں، ایک ایک چیز کو ذہن میں رکھ کر پھر پوری حکمت عملی ترتیب دے کر وہ کام کرتے تھے، ایک ایک آدمی پر نگاہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آیا، باہر سے گلی سے گزرتے ہوئے ایک اجنبی غیر محرم عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی، غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ گئی اور وہ وہاں سے گزر کر مجلس سیدنا عثمان ابن عفان میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہاں آ کر بیٹھا تو حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ اب اتنا پاک دل ہے، اتنا شفاف آئینہ ہے دل کا، اور اتنی عظیم ان کے دل و دماغ پر کیفیات طاری ہیں کہ باہر سے آنے والا ایک آدمی ایک باہر کا حال لے کر آتا ہے، اس حال کو بھی وہ اپنی ایمانی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں تو گویا مجلس نبوت، مجلس نبوی کی مجلس، مسجد نبوی کی مجلس، یہ کتنی اونچی مجلس ہے۔ مسجد نبوی میں لوگ آئیں، اپنے دلوں کو کھنگال کر آئیں، توبہ کی نیت سے آئیں، رسول اللہ اور علماء حق کی مجلس میں آئیں تو توبہ اور استغفار کے ارادے کر کے باہر سے آئیں، اپنی زندگی کے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر آئیں۔ مسجد میں آدمی آئے تو وہ گناہ کو ساتھ لے کر آئے، کیوں لے کر آئے؟ یہ احساس بیدار کرتے ہیں۔ فرمایا مجلس میں آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہے۔ تو دوسرا آدمی بول اٹھا سبحان اللہ، رسول اللہ کے بعد وہی تو بند ہو گئی، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایمان مومن کی فراست ہے، یہ ایک مومن کی بصیرت ہے، یہ ایک قلب مومن کا یہ ادراک و احساس ہے۔ اتق فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر، اس کی سمجھ اور بصیرت سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس کے دل و دماغ میں اللہ کا نور آئے گا تو وہ دنیا میں اس نور کی بنیاد پر اپنی رائے پیدا کرے گا۔ آج ہماری رائے اس نور ایمانی سے، اس نور وجدانی سے، اس قرآن اور حدیث کے نور سے آج وہ رائے نہیں پیدا ہوتی۔ ہر عمل کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، ہر عمل کی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اس تاثیر کو نور کے ساتھ بیان کیا۔ جس طرح وضو کرتے ہیں، وضو صحیح کریں گے تو اس کا نور پیدا ہوگا، اسی طرح آپ نماز صحیح پڑھیں گے تو اس کا نور پیدا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت صحیح طریقے پر کریں گے تو اس کا نور پیدا ہوگا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، حضرت عائشہ نے عثمان کو حضور علیہ السلام نے وصیت کی، فرمایا لعل اللہ یقمصک قمیصا، اللہ تجھے خلافت کے منصب پر کھڑا کرے گا، فإن ارادوک ان یخلعوک، اگر وہ چاہیں ارادوک علی خلعہ کہ یہ تو خلافت سے ہٹ جا، فرمایا فلا تخلع لہم، تو خلافت کے منصب سے مت ہٹنا، اس وقت آپ سے بڑا اہل آدمی کوئی بھی نہیں، حضرت عثمان سے بڑا ان کے دور میں خلافت کا اہل آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور خلافت کا اہل ہوتا تو صحابہ اکرام رسول اللہ کی خلافت کا حضرت عثمان کے سوا اسی کو متعین کرتے۔ اس لیے یہ حضرت ابو بکر کی رائے بھی ہے، حضرت عمر کی رائے بھی ہے، حضرت علی کی رائے بھی ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے بھی یہی ہے، سب لوگوں کی رائے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق کو دیتے تھے، دوسرا درجہ حضرت عمر کو دیتے تھے، تیسرا درجہ حضرت عثمان کو دیتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ادھار اونٹ لیا۔ اب ادھار اونٹ لیا، سودا ہو گیا، چیز دے دی، آپ کچھ دنوں کے بعد آنا اور آپ کو پیسے دے دیں گے، اونٹ کی قیمت دے دیں گے۔ اب وہ دیہاتی اعرابی باہر نکلا مسجد نبوی سے، تو حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کو اونٹ بیچا ہے اور ادھار بیچا ہے، اور آپ نے فرمایا کچھ دنوں کے بعد آ کر قیمت لے لینا۔ تو حضرت علی نے فرمایا جاؤ جا کر پوچھو کہ اگر یا رسول اللہ میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میں یہ قیمت اونٹ کی کس سے لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق سے اونٹ کی قیمت لے لینا۔ پھر وہ باہر گیا، پھر حضرت علی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابو بکر کے پاس جانا، ان سے لے لینا اونٹ کی قیمت۔ انہوں نے کہا پھر جا کر پوچھو کہ اگر ابو بکر بھی نہ ملیں تو پھر میں قیمت کس سے لوں؟ تو پھر جا کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر قیمت کس سے لوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر عمر سے قیمت لے لینا۔ پھر وہ گیا واپس باہر، مسجد نبوی سے باہر نکلا، پھر حضرت علی نے پوچھا کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے لے لینا۔ انہوں نے کہا پھر جا کر پوچھو کہ حضرت عمر بھی نہ ہو تو پھر کس سے قیمت لے لوں اونٹ کی؟ تو آپ نے فرمایا پھر عثمان سے لے لینا۔ اب حضرت عثمان سے لے لینا۔ اب وہ پھر گیا باہر، تو حضرت علی نے پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا جواب ملا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا عثمان سے لے لینا۔ اور میں پھر جاؤ جا کر پوچھو کہ اگر عثمان بھی نہ ہو تو پھر کس سے لینا، وہ بھی نہ ہو تو پھر کس سے لوں گا؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر چلے گئے تو باقی ہے، عمر چلے گئے تو باقی ہے، عثمان چلے گئے تو باقی ہے، پھر تو بھی مر جانا۔ تو اتنا لمبا عرصہ تو کتنا رہے گا؟ کہ آپ نے اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد براہ راست خلافت، میری خلافت کا براہ راست اثر حضرت عثمان کے دور تک رہے گا۔ یہ خلافت خاصہ کا یہ پہلی قسم ہے کہ جس میں رسول اللہ کی تعلیمات، نبوت کی خصوصیات کا براہ راست اثر وہ حضرت عثمان تک رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یہ رسول اللہ کے مدرسے کے بڑے طالب علموں میں سے ہیں۔ رسول اللہ کے مدرسے کا طالب علم بننا سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو کچھ طالب علم تو ہمارے پاس وہ ہیں جو یہاں رہتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، ٹائم پورا لگاتے ہیں، 3 سال 4 سال، اور کچھ عالم بنتے ہیں وہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ رسول اللہ کی مجلس کے طلباء بھی تھے، اب وہ پورا ٹائم بھی لگاتے۔ اسی طرح ایک مجلس علم ہم نے ماہانہ لگائی ہے کہ جس میں روزانہ نہیں آ سکتے، ہفتے میں نہیں آ سکتے، تو آپ لوگ مہینے میں ایک دفعہ آیا کریں، رسول اللہ کی ایک حدیث تو سن لیں گے۔ کیوں جی، یہ علم کی زندگی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو قائم رہنا چاہیے نا، تو اس لیے آپ نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ اور قائم کیسے رہے گی؟ ہر آدمی اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے مدرسے کے طالب علم تھے، اور ان کا کوئی مستقل بندوبست نہیں تھا کھانے پینے کا۔ ایک دفعہ آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں رہتا ہوں، اب ہر وقت کو کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، میں کمائی کے لیے تو جا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی مجلس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو لہٰذا میرے کھانے پینے کے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کچھ کھجوریں لے آؤ۔ اب کھجوریں لے آئے، آپ نے فرمایا ایک تھیلا بھی لے آؤ، ایک تھیلا بھی لے آئے جراب۔ ابو ہریرہ وہ بھی لے کر آ گئے، آپ نے کھجوریں اس میں ڈالیں اور اس پر دم کر دیا اور اس کے لیے دعا مانگ لی۔ دوسرا مسئلہ حضرت ابو ہریرہ نے پیش کیا، یا رسول اللہ میرے ذہن کا بھی مسئلہ ہے، میرے ذہن میں چیزیں رہتی نہیں، آپ میرے لیے دعا مانگے، مجھے حافظے کی قوت مل جائے۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ،
دامن پھیلاؤ۔ آپ نے دعا مانگی، فرمایا اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن مجھے پھر کوئی بات نہیں بھولی، اور پھر رسول اللہ نے میرے لیے وہ زنبیل اور وہ تھیلا اور وہ جراب تیار کر دیا، اس میں کھجوریں ڈال دی۔ اب مجھے جب بھوک لگتی، دوستوں کو بھوک لگتی، تو میں اس میں سے کھجوریں نکالتا، سب کو کھلا دیتا، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب کہتے ہیں رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، 5 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں سال حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، تو 5ویں سال 5 سال وہ گزرے، 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 8 سال حضرت عمر کے، اور 12 سال حضرت عثمان کے۔ اتنے عرصے تک اسی تھیلے سے حضرت ابو ہریرہ کھجوریں نکال کر کھاتے رہے، دیتے رہے، تقسیم کرتے رہے، وہ 1 کلو کھجوریں ختم نہیں ہوئیں، اور عرصہ دراز تک براہ راست وہ کھجوریں چلتی رہیں۔ اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اور مجھے کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ میرے لیے 2 غم تھے، میرے لیے 2 پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں للناس ہم ولی ہم مانے، لوگوں کے لیے ایک غم ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور میرے لیے 2 غم ہیں، ولی ہم مانی، اور مجھے 2 غم لگ گئے، ہم الجراب وہم الشیخ عثمان۔ ایک تو میرا تھیلا جس میں رسول اللہ کی دعا تھی، وہ برکتیں تھیں براہ راست، وہ گم ہو گیا، اور دوسرا رسول اللہ کے جانشین، ان کے جانشینوں کے جانشین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے۔ اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اصول مل گیا کہ رسول اللہ کی تاثیرات کا براہ راست دور یہ حضرت عثمان ابن عفان تک کا دور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک براہ راست نبوت کی اپنی تاثیرات کا دور ہے، اپنی تاثیرات جاری ہیں۔ تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی ایک ایک چیز کو سنبھالا۔ اولیاء اللہ کے سرتاج سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم حضرت عثمان کے بارے میں، ان کے دور خلافت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے ان کی دور کو دیکھا ہے، میں نے ان کو مسجد نبوی میں ننگی زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا بڑا حکمران جس کی مشرق و مغرب پر حکمرانی ہے، اور ننگی زمین پر لیٹا ہوا ہے، نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ رکھ کے لیٹا ہوا ہے، اور اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور 2 درہم کی قمیص انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں ان کے دور کا حال کیا تھا، کہ انہوں نے اپنا دور کیسا بنایا کہ وہ روزانہ مسجد نبوی سے صبح سویرے اعلان ہوتا تھا، لوگوں آ جاؤ، آؤ، آ کر اپنے عطیات لے کر جاؤ، اپنے عطیات لے کر جاؤ، آج ہم تمہیں عطیات دیں گے، اپنے عطیات لے کر مسجد نبوی سے لے کر جاؤ۔ پھر اعلان ہوتا تھا لوگوں آؤ، آج کے دن تمہارا روزانہ کی بنیاد پر جو روزینہ لگا ہوا ہے، تنخواہ لگی ہوئی ہے، وظیفہ لگا ہوا ہے، آؤ اور آ کر اپنا روزینہ لے کر جاؤ۔ سینکڑوں لوگ آتے اور آ کر سب لوگ اپنی چیزیں لے کر جاتے۔ پھر اعلان ہوتا لوگوں آؤ، آ کر مسجد نبوی سے تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے، اور آگے ہو جائیں، ایک قدم اٹھائیں اور آگے ہو جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ اور بات ہے پھر اعلان ہوتا آؤ، آ کر مسجد نبوی سے اپنا گھی لے کر جاؤ۔ ہر آدمی آتا ہے مفت میں جا کر لے کر جاتا ہے۔ آج تو لینے لگی ہوئی ہیں پھر بھی نہیں ملتا، مہنگا ترین، آج کے حکمران مہنگی ترین چیزیں دیتے ہیں، اور وہ مفت میں چیزیں دیتے تھے ہر چیز۔ پھر اعلان ہوتا ہے آؤ، ہر آدمی اپنا شہد لے کر جائے، غلے اور اناج لے کر جائے۔ پھر اعلان ہوتا تھا آؤ، اور تمہارے لیے لباس بن رہا ہے، تم لباس لے کر جاؤ، تمہارے لیے لباس ہے، یہ لباس لے کر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے اوالی مدینہ۔ مدینہ کے یہ قرب و جوار میں بہت قبیلے آباد تھے، اوالی مدینہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ وہاں آباد تھے اوالی مدینہ میں۔ حضرت عمر نے ان کا رجسٹر بنوایا، ان کے رجسٹر میں ان سب کے روزینے مقرر کیے، ہر ایک آدمی روزانہ 2 درہم، کسی کا 1 درہم، کسی کا روزانہ 2 درہم، اس کا خرچہ اس کو بیت المال سے ملتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو اوالی مدینہ والوں کے لیے انہوں نے وظیفوں کو ڈبل کر دیا، ڈبل وظیفے کر دیے۔ اب ڈبل وظیفے ان کو دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ان کو لباس بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں، حضرت ہلال، وہ کہتے ہیں کہ میری دادی جان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جاتی تھی، اور محاصرے کے دنوں میں وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں گئیں، کہ محاصرے کے دن ملنے کے لیے نہیں گئیں۔ فرمایا بلا، ان کو پوچھا فلاں عورت آتی تھی ملنے کے لیے، وہ آئی نہیں۔ انہیں بتایا کہ اس کا تو بیٹا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا، اب وہ ملنے کے لیے آیا، فرمایا اس کا بیٹا ہوا ہے۔ فرمایا تیرے بیٹے کا ہم نے وظیفہ جاری کر دیا، جب 1 سال کا ہوگا ہم اس کا وظیفہ ڈبل کر دیں گے، اور اس کا لباس بھی، اور تیرا لباس بھی، اور اس کا لباس بھی، اور اس کی ضرورتوں بھی گورنمنٹ کی طرف سے، خلافت کی طرف سے مفت حاصل ہوں گی۔ آج ہمارے یہاں ہر آنے والا دن عوام کے اوپر نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، مہنگائی مسلط کی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت کا نظام تھا کہ امت کے آنے والے ہر دور میں ان کے وظائف میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی خوشحالی اور ترقی کا دور پیدا ہوتا ہے، اور ان کے اوپر حکومت اور ٹیکس نہیں لگاتی، اور سب چیزیں ان سے ان کو اور زیادہ مہیا کرتی چلی جاتی ہے، اور ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں، بیت المال کی آمدن کا اس کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو زبان سے آہ نکلی، کتنا عظیم آدمی انہوں نے مار دیا، صلہ رحمی کرنے والا، انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا، آج اس دھرتی سے اٹھ گیا۔ جو رشتہ داریوں کا نظام قائم کرنے والا تھا، حقوق قائم کرنے والا تھا، آج وہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ ایک ایک چیز کس کس دور کو ان کو بیان کیا جائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کی ساری چیزوں کی حفاظت کا ایک پورا دور پیدا کر دیا۔ اب آپ کے دور میں پوری امت، سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، اجمی قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، ان کو کون اسلام سکھائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی تھی، صحابہ اکرام سب کے سب مدینہ میں رہیں گے، مدینہ سے باہر کوئی آدمی اپنی جگہ نہیں بنائے گا، اپنا مکان نہیں بنائے گا، جائے جہاد کرے، تبلیغ کرے، تعلیم دے کر آئے، واپس مدینہ میں آ کر ٹھہرے گا۔ حضرت عمر نے مدینہ میں سب کو جمع رکھا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، آپ نے فرمایا ہر آدمی کو اجازت ہے، مملکت وسیع ہو گئی، خلافت کا نظام دور دور تک پہنچ گیا، آج سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ آج ہر علاقے کو ضرورت ہے کہ رسول اللہ کا صحابی وہاں استاذ بن کر، معلم بن کر، رہنما بن کر، قائد بن کر، قرآن کا مفسر بن کر، محدث بن کر، معلم اور استاذ بن کر، پوری امت کا مربی بن کر آج کردار ادا کرے۔ جاؤ جا کے پوری دنیا میں خلافت کی قلمرو میں پھیل جاؤ۔ اب تمہاری مدینہ میں ضرورت نہیں، آج تمہاری ضرورت پوری امت کو ہے۔ نیا قانون بنا دیا حضرت عثمان نے۔ اب صحابہ کرام مدینہ میں صرف نہ قیام کریں، ہر علاقے میں جا کر اپنی جگہ بنائیں۔ ہر علاقے والے لوگ ایک صحابی رسول کی زندگی کو دیکھ کر وہ رسول اللہ تک پہنچیں، وہ صحابی رسول کی زندگی کو دیکھ کر وہ قرآن کے علم تک پہنچیں، وہ صحابی رسول کی زندگی کو دیکھ کر وہ رسول اللہ کی احادیث تک پہنچیں۔
پوری امت کو انہوں نے ذہنی طور پر، عقلی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر بلندیوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے امت کے اندر وہ ہوتا ہے کہ غربت اور فقر کا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ غربت آتی ہے، بڑی بد اخلاقیاں آتی ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مال زیادہ ہو جائے، کثرت سے مال ہو جائے، لوگ عیاش بن جاتے ہیں، بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبوں کا رخ بدل دیا۔ اب خطبوں میں دنیا کی مذمت بیان کرتے ہیں، آخرت کے حالات کو بیان کرتے ہیں، قبر اور حشر کی زندگی کو کھولتے ہیں، تاکہ لوگ اس دنیا پر صرف اعتماد کر کے اپنی دنیا میں لڑائی جھگڑے نہ پیدا کریں، دنیا کو خدمت کا ذریعہ بنائیں، دنیا کو ہرس اور لالچ کا ذریعہ نہ بنائیں۔ انہوں نے اپنے خطبوں کا رخ بدل دیا۔ یہ تعلیم اور تربیت ہے، کس دور میں کیا خطاب کرنا ہے، امت کو کیا رہنمائی دینی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن حکیم کی تدوین کا دور آیا۔ اب امت مسلمان ہو رہی ہے، لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ آج امت کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، قرآن کیسے پڑھتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر پڑھتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بورڈ بنایا، حضرت زید ابن ثابت کو اس بورڈ کا چیئرمین بنایا اور ان کو اصول بتائے کہ تم قرآن حکیم کی تدوین کرو اور اس کو تحریر کرو، اور تحریر کرنے میں انداز بھی لکھو، ہر لفظ کیسے لکھا جائے گا اس کے اصول بھی بتائے۔ اور فرمایا جہاں تمہارے اندر اختلاف آ جائے تو قریش کی لغت کو ترجیح دینا، کیونکہ قریش رسول اللہ قریش میں سے تھے اور قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ قریش میں سے تھے، لہٰذا قریش کی لغت میں قرآن کو جہاں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے تو قریش کی لغت کو ترجیح دینا۔ رسول اللہ کی نسبتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے قرآن کو مرتب کروایا اور اس کی نقلیں تیار کر کے پوری امت کے اندر ہر علاقے میں بھیج دیں۔ فرمایا اسی کی نقل تیار کر کے ہر آدمی اپنے پاس قرآن رکھے۔ پوری امت میں ایک قرآن پر سب لوگوں کو حضرت عثمان نے جمع کر دیا۔ آج جو دنیا میں قرآن موجود ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور امت کے لیے انہوں نے اس دور میں بیر روما خریدا، مدینہ کے یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کر دیا امت کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ نے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اپنے ڈول کے ساتھ امت کا ڈول ملا دے، میں اس کے لیے جنت کی خیر کی دعا مانگتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے اور جا کر کنواں خرید کر، آدھا کنواں خرید کر حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ فرمایا یہ امت کے لیے وقف ہے۔ اور آج بھی ابھی گزشتہ دنوں میں آیا کہ بعد میں حکمرانوں نے وہاں اسی کنویں کے قریب باغ لگایا، اس باغ کی آمدن ہوتی گئی اور وہ حضرت عثمان کے نام سے ٹرسٹ وقف بن گیا مدینہ طیبہ میں۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے ایک بینک میں حضرت عثمان ابن عفان کے نام سے اکاؤنٹ ہے، اس وقف کی ساری آمدن اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں ایک ہوٹل بنایا گیا مسجد نبوی کے قریب، اس ہوٹل کا نام بھی وہ حضرت عثمان ابن عفان کے نام سے ہے۔ وہاں جو لوگ ٹھہرتے ہیں اس کی آمدن آتی ہے، وہ ہوٹل کی ضروریات پر خرچ ہوتی ہے اور باقی لوگوں کے، غریبوں کے، یتیموں کے مسائل کے حل کے لیے خرچ ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اس کا نظام بن گیا۔ اب اللہ نے قیامت تک تو ویسے ہی جاری ہے، اور ظاہری طور پر بھی اللہ نے حضرت عثمان کا وہ عمل اس کو جاری کر دیا۔ آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا حضرت عثمان ابن عفان کا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں اور دیگر مساجد میں روزانہ دسترخوان لگتے تھے، نمازیوں کے لیے، مسافروں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، معتکفین کے لیے پورا نظام موجود تھا کہ ہر آدمی کے کھانے پینے کی ضرورت مسجد میں پوری ہو جائے گی، آنے جانے والوں کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی۔ مسجد کو انہوں نے ایک ایسا مرکز بنایا اور اس میں مسلمانوں کی کھانے پینے کی ضرورت کا باقاعدہ نظام بنا کر اس کو انہوں نے مرتب کر دیا۔ آج مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، اور نہ مسلمان ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے کہ آج ہم خلافت راشدہ کے طرز پر اپنی زندگی کو مرتب کر لیں، اس کو تیار کر لیں۔
وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کس طرح سنبھالا اور کس طرح انہوں نے ترقی دی، کس طرح انہوں نے حفاظت کی، کس طرح انہوں نے دین کے عملی نظام کو پورے طور پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا نوجوان کھل کر وہ تیاری کرے اور پورے دین کی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ آج پوری انسانیت کے لیے ضرورت ہے دین کا عملی خلافت کا نظام کیسے قائم ہوگا۔ ہماری سیاست اور قرآن کی سیاست اور حکومت اور اس کی معیشت اور اس کا دور کیسے آئے گا، لوگوں کے مسائل قرآن کی تعلیمات سے کیسے حل ہوں گے، مسجد کے نمونے سے کیسے حل ہوں گے، امت کے سارے مسائل کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا۔ آج امت کے علماء کی، لیڈروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنی نسل کو ان لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کروا کے تیار کروائیں، اور جو ہماری تاریخ کے نام پر دشمن نے ہماری تاریخ میں لڑائیوں کو پیش کر کے صرف یہ کیا کہ اس دور میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ بھائی ان لڑائیاں تو دشمن ہر دور میں کرتا ہے، یہ کس دور میں لڑائیاں نہیں ہوئی؟ لڑائیاں تو ہر دور میں ہوتی ہیں، لیکن تعمیری کام کتنے ہوئے ہیں، انہوں نے امت کو سنبھالا کتنا ہے، اس کو بھی تو پیش کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے اپنا دور پیدا کیا اور یہ امت کو امانت دے کر گئے۔ آج بھی ان کی سیرت ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین میرے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ آج ہم اس کو اگلے دور میں کیسے علمی طور پر قائم رکھیں گے، عملی طور پر قائم رکھیں گے، اس کا سسٹم اور نظام کیسے بنائیں گے، پوری انسانیت کو دین کی رہنمائی میں کیسے لے کر آئیں گے، پوری دنیا انسانیت کے مسائل دین کی رہنمائی میں کیسے حل ہوں گے۔ آج امت پر یہ قرض ہے اور یہ قرض فرض ہے۔ اس قرض کو اور اس فرض کو اتارنا یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔